السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طاہر احمد دانش بھٹی، اور آج بھی آپ کے لیے لایا ہوں ایک بہترین سی کہانی۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں بہادر خان نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ وہ کسان بڑا محنتی تھا۔ وہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اس کے کچھ دوست جو دور دراز کے علاقے میں رہتے تھے، وہ اس کو لینے کے لیے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری شادی ہے اور تم ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے بڑی ان کو بڑا منع کرنے کی کوشش کی کہ میری تو فصل پکی ہوئی ہے اور میں نے فصل کی کٹائی کی ہوئی ہے، یہ میری فصل پڑی ہوئی ہے، کوئی اٹھا کے نہ لے جائے۔ لیکن انہوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور اس کو مجبور کیا کہ تم ہمارے ساتھ چلو۔ تو وہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے اپنے نوکر کو انسٹرکشن دی کہ تم نے ادھر سے ہلنا نہیں ہے، تم نے اپنے گھر بھی نہیں جانا، رات کو بھی ادھر ہی رہنا ہے جب تک میں نہ آ جاؤں، کہیں یہ نہ ہو کہ چور ڈکیت کوئی ہمارے یہ فصل اٹھا کے لے نہ جائے۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ چلا جاتا ہے اور جو اس کا نوکر ہوتا ہے وہ حکا جو ہے اس حکے کے لیے آگ جلانے کے لیے تھوڑا سا دور جاتا ہے کہ فصل کو آگ نہ لگ جائے، لیکن بدقسمتی سے چنگاری اٹھتی ہے اور ہوا کے ساتھ وہ کھیتوں کی طرف چلی جاتی ہے، اور خشک گندم کے جو کھیت ہوتے ہیں ادھر تو آگ بہت زیادہ بھڑکتی ہے۔ تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے سارے کھیت کو آگ لگ جاتی۔ وہ بجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن بجھتی ہی نہیں۔ تو وہ بجھانے کے چکر میں وہ جل کے خاکستر ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ لاش جلی ہوئی ان کو ملتی ہے۔ تو اب آگے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں اور بہادر خان کے گھر والے وہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کا نوکر ہے اس نے ساری گندم چرا لی ہے، اور جو باقی بچی تھی اس کو اس نے آگ لگا دی، اور اس آگ کو ہی بجھاتے بجھاتے بہادر خان مر گیا ہے۔ تو وہ جو ہے سارے رونا دھونا جس طریقے سے ہوتا ہے اس طریقے سے ہونے لگا۔ رونا دھونا ہو گیا، کچھ دن گزرے تو بہادر خان ادھر شادی نپٹا کے واپس آیا۔ رات کو وہ واپس آیا تو اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی جو بیوی ہے اس نے پوچھا کہ کون ہے، وہ رو رہی تھی اور وہ پریشان ہو گیا کہ میری بیوی رو کیوں رہی ہے۔ تو اس نے جب دروازہ آگے سے پوچھا کہ کون ہے تو اس نے کہا میں بہادر خان۔ تو اس کی بیوی جو چیخ پڑی، اس نے کہا بہادر خان کہاں سے آ گیا؟ وہ ڈری، اور گھر والے جو ہیں انہوں نے بتایا، گھر والوں کو بتایا تو گھر والے بھی باہر نکلے تو سارے انہوں نے گھر والوں کو ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس کی روح آ گئی ہے بہادر خان کی۔ تو انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو بھی اکٹھا کیا، وہ ڈنڈے وغیرہ کلاڑیاں لے کے اس کے پیچھے لگ گئے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ یہ میرے پیچھے کیوں لگ گئے۔ تو وہ نہ بھاگتا بھاگتا قبرستان میں چلا جاتا ہے۔ تو جب وہ قبرستان میں جاتا ہے تو وہ پیچھے سے لوگ سارے چلے جاتے ہیں۔ وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ماجرا ہے، اچھا بھلا تو میں سب کو چھوڑ کے گیا تھا، اب کیا ہو گیا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اس کو بھوک بھی لگی ہوتی ہے اور نہ وہ صبح کا انتظار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے پتہ نہیں ان لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں، اس وجہ سے یہ جو ہے یہ میرے پیچھے لگ گئے اور مجھے مار رہے ہیں۔ تو صبح میں جا کے بات کرتا ہوں۔ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو وہ مسجد کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو گاؤں کی مسجد کی طرف جب جاتا ہے تو اذان ختم ہوتی ہے، اسپیکر جو ہوتا ہے اس پہ اذان دے رہا ہوتا ہے ملا، اور جب وہ اذان ختم کرتا ہے تو اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے ملا میں بھوکا ہوں۔ تو ملا یکدم اس کو جب وہ دیکھتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ تو ملا کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اور ملا صاحب ادھر ہی اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جب دیکھتا ہے کہ ملا اللہ کا پیارا ہو گیا ہے تو وہ جو ہے بڑا اس پہ غمگین بھی ہوتا ہے، لیکن وہ چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں جب وہ آتے ہیں انہوں نے اس کو مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا ہے بہادر خان کو۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ملا صاحب فوت ہو چکے ہیں تو وہ سارا الزام جو ہے بہادر خان پہ لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بہادر خان کی روح جو ہے وہ بھٹک رہی ہے تو وہ ملا کو بھی قتل کر گئی ہے۔ تو لوگ اور بھی زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ جب ملا صاحب کی تدفین ہو رہی ہوتی ہے قبرستان میں، وہ پہلے ہی قبرستان میں ہوتا ہے اور وہ ایک قبر کے پیچھے سویا ہوتا ہے۔ تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو ہے ان کا کوئی رواج ہوتا ہے کہ چھوارے وغیرہ کو، کھجوریں وغیرہ کو بانٹنے والی چیز جو ہے وہ بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں تدفین پر، اور وہ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ تو جب وہ اس کو ملا کی تدفین کر لیتے ہیں
تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی کتنے لوگ ہیں، اور یہ جو چیز ہے، جو بھی چیز تھی انہوں نے رکھی تھی، چھوارے تھے، کھجورے تھے، یا جو بھی ہے، تو کتنے لوگ ہیں، تو اس حساب سے سب کو دیں گے۔ تو وہ قبر کے پیچھے سے گزرتا ہے، وہ کہتا ہے، نکلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو چھوڑو، مجھے دو، میں بھوکا ہوں۔ جب وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے تو ملا کو لے گیا، تو اب یہ باقیوں کو لینے آیا، لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو جو ہوتا ہے بہادر خان، وہ پہلے پریشان بھی ہوتا ہے کہ یہ مجھ کو دیکھ کے بھاگ کیوں رہے ہیں، ملا کیوں مر گیا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، پھر کھجوریں تو مل گئی ہیں۔ اس نے کھجوریں یا جو چیز بھی تھی اس کو کھانے لگا، اور پانی پی کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اب میں جو ہے صبح اپنے گھر جاؤں گا، لیکن وہ نہ سو جاتا ہے، سوتے سوتے یکدم اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو ایک کہیں سے اس کو کوئی آواز عجیب سی آ رہی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے ملا کی قبر پر ایک بندہ ہوتا ہے، جادوگر گھروں والے، اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو وہ ملا کی قبر پر کوئی منتر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے ملا کی قبر، جیسے وہ منتر پڑھتا ہے تو ملا کی قبر کھل جاتی ہے، اور قبر سے ملا باہر آ جاتا ہے۔ تو وہ نا بہادر خان پیچھے سے جا کے اس کے گلے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو اس طریقے سے قابو کر لیتا ہے۔ قابو جب کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو، تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں جان ویر، تم مجھے جادو سکھاؤ گے تو تب میں تمہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہتا ہے اچھا تم مجھے چھوڑو تو صحیح، پھر میں جادو سکھاتا ہوں تمہیں۔ تو وہ جو ہے جادوگر، وہ اس کو جادوگر کو جب اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کوئی منتر پڑھتا ہے اور وہ خود غائب ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی منتر پڑھتا ہے کہ جدھر جدھر بھی بہادر خان جائے، ملا اس کے پیچھے پیچھے زندہ ہو کے جائے۔ تو وہ نا جب وہ دیکھتا ہے تو ملا تو زندہ ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے جانے لگتا ہے، جدھر وہ جاتا ہے وہ پیچھے پیچھے۔ وہ کہتا ہے پہلے مصیبت کم تھی، اب ملا بھی زندہ ہو گیا اور میرے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ تو جب نا اس کو پھر وہ کھجوریں وغیرہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو اس کو نا بھوک لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نا ساتھ میں جاتا ہوں، ادھر خربوزوں کا اور تربوز کا کھیت ہے، تو میں ادھر سے کوئی تربوز یا کھیت توڑ لاتا ہوں۔ ملا کو کہتا ہے ملا تم ادھر ہی بیٹھو، تو میں تمہیں بھی لا کے دوں گا۔ وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے۔ ملا جو ہے بولتا وغیرہ نہیں ہے، ملا بولتا نہیں ہے، صرف ویسے ہی اس کے پیچھے پیچھے اس نے کوئی منتر پڑا تو ویسے زندہ نہیں ہوتا۔ اچھا، تو وہ جو ہے جب ادھر جانے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے ملا پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تم ادھر بیٹھو، میں تمہارے لیے بھی لے کے آؤں گا۔ تو وہ تھوڑا سا آگے چلتا ہے، جب وہ پیچھے دیکھتا ہے ملا پھر اس کے پیچھے پیچھے، اس نے جادوگر نے منتر جو پڑا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ تو جب 2-3 بار اس ملا کو کہتا ہے تم صبر کرو، تمہارے لیے لے کے آتا ہوں میں، تو وہ ملا جب اس کی بات نہیں مانتا، جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو ملا پیچھے پیچھے، تو وہ ملا کو اچھی طریقے سے پھینٹی لگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب تو تم نہیں نہ آؤ گے میرے پیچھے۔ تو جب پھر وہ جانے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے ملا پھر اس کے پیچھے پیچھے۔ تو وہ ملا کو ایک جھلار ہوتی ہے، جھلار کا پہیہ ہوتا ہے بڑا سا، آپ نے شاید دیکھا ہو، اس کو اسی کو جھلار کہتے ہیں، اس کے ساتھ وہ باندھ دیتا ہے، اس کو لوہے کا وہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ اب کہتا ہے اب تو تمہیں سکون ہے نا، اس کو باندھ کے تو پھر وہ ادھر سے گوزے توڑنے جاتا ہے، تو پیچھے سے اس کو یکدم آواز کی آتی ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے تو پیچھے ملا جو ہے وہ اس کو جو کھڑکی سی ہوتی ہے، وہ جو پہیے کے ساتھ جھلار کے ساتھ باندھا ہوتا ہے، ملا جو ہے اس کو توڑ کے تو اس کو بھی ساتھ لے کے تو آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کر رہی ہوتی ہے، آواز آ رہی ہے گٹر گگ گٹر گگ گٹر گگ۔ تو وہ ملا کہتا ہے کہ اب تو تم میرے پیچھے آ گئے ہو، اب تو میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، تم آ جاؤ میرے پیچھے، اب میں کیا کروں تمہارا۔ تو وہ جب کھیت سے خربوزے توڑتے ہیں تو توڑ کے جب وہ آواز تو آ رہی ہوتی، مالک تو پہلے چوکنا ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ جب دیکھتے ہیں ملا اور بہادر خان دونوں ہیں، تو وہ جو ہیں وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو بلانا شروع کر دے رہا ہے۔ ملا اور بہادر خان جو ہے وہ ہمارے کھیت میں، یہ ہمیں بھی مارنے آئے ہیں، ہمیں مارنے ہیں۔ سارا گاؤں اکٹھا ہو جاتا ہے، تو اکٹھا ہو کے تو ان کے پیچھے کلاڑیاں اور ڈنڈے لے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔
تو ان کو دوبارہ قبرستان میں چھوڑ آتا ہے۔ اب قبرستان کی طرف کوئی بندہ بھی نہیں جاتا، سب ڈرتے ہیں، نہ صبح نہ شام کو، رات کو تو پہلے ہی نہیں جاتے نا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ملا صاحب جو ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو وہ نا ایک کوئی اور بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر وہ ڈرتے ڈرتے گاؤں والے آ کے بنا جاتے ہیں، تو ایک جادوگر وہی جادوگر دوبارہ پھر آ جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہی جب منتر پڑھ رہا ہوتا ہے، بہادر خان بھی ادھر ہی ہوتا ہے، تو وہ پیچھے سے جا کے نا اس کو ایسے پھر دبوچ لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر تم جادو مجھے نہ سکھایا تو میں تمہیں قابو کر لیا پہلے ہی میں نے، تو میں تمہیں مار دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے تم مجھے چھوڑو، تم مجھے چھوڑو۔ وہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑتا، سب سے پہلے تو ملا کو جو ہے نا اس کی قبر میں واپس ڈالو۔ وہ منتر پڑتا ہے تو ملا قبر میں چلا جاتا ہے اور اس کے اوپر مٹی آ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑتا ہے تو وہ جادوگر پھر غائب ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے شکر ہے ملا سے جان چھوٹی نا، تو ملا سے جان چھوٹی نا، تو وہ جو ہے کہتا ہے کہ میں اب باہر نکلتا ہوں، صبح ہو گئی ہے، تو میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں، اس کو ساری بات سناتا ہوں، لیکن جب وہ اس کو لوگ دیکھتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وہ اس بار قبرستان میں نہیں جاتا، ایک جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب جنگل کی طرف جاتا ہے تو ادھر بیٹھا ہوتا ہے، ایک لڑکی جو ہے جنگل سے گزرتی ہے اور اس کے وہ نا اس کے پاس کھانے وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں، گھڑا ہوتا ہے، اس میں لسی ہوتی ہے اور مکھن روٹی کے ساتھ، کیونکہ اس کے بھائی جو ہے وہ ان کا جنگل میں کھیت ہوتا ہے، تو ان کے لیے کھانے کی دوپہر کے لیے ان کا سامان لے کے جا رہی ہوتی ہے، بھتہ اس کو کہتے ہیں پنجابی میں۔ تو وہ جب بھتہ لے کے جا رہی ہوتی تو وہ پیچھے سے کہتا ہے میں بھوکا ہوں۔ وہ جب دیکھتی ہے بیچاری تو وہ تڑپ کے مر جاتی ہے ادھر۔ تو بہادر خان جو ہے اس کو افسوس تو بہت ہوتا ہے، حیران بھی وہ بہت ہوتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ مجھ سے ڈرتے کیوں ہیں، لیکن پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے، اس کو بھوک بھی لگی ہوتی ہے، وہ کھانا کھا لیتا ہے اور جو لسی ہوتی ہے اس کو پی کے، اور جو ہوتا ہے وہ چاٹی ہوتی ہے اس کو وہ دیوار پہ کہہ رہا درخت پہ مار کے تو توڑ دیتا ہے، توڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو لوگوں میں اور بھی خوف و ہراس پھیل جاتا ہے کہ اب جنگل میں بھی اس نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا بہادر خان نے۔ تو نا ہوتا کیا ہے کہ بادشاہ کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ گندے ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ایسے سارے دھوبی کے اوپر دھوتا نہیں ہے تو وہ سارے گندے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے کپڑے سارے گندے ہو گئے، تم کپڑے دھو کے لاؤ۔ دھوبی کہتا ہے بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤ تو کچھ عرض کروں۔ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے جنگل میں تو بہادر خان نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، جو بندہ ادھر جاتا ہے اس کو مار دیتا ہے، تو آپ مجھے بھی مروانا چاہتے ہیں؟ تو بادشاہ کہتا ہے بہادر خان ہے تو میں تمہارے ساتھ گھڑ سوار بھیجتا ہوں۔ وہ تلواروں والے گھڑ سوار اس کے پیچھے ساتھ بھیجتا ہے، بڑی شان شوکت کے ساتھ۔ بادشاہ کا جو ہوتا ہے دھوبی وہ جا رہا ہوتا ہے، اس کے آگے بھی دو گھڑ سوار تلواروں والے ہوتے ہیں، پیچھے بھی دو گھڑ سوار تلواروں والے ہوتے ہیں، درمیان میں وہ اپنے گدھے کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ جب جاتے ہیں تو انہوں نے کیا کرتے ہیں کہ جو ہے کھوٹے وہ آگے کی طرف بھی کھونٹے جو ہیں ان کو گاڑ دیتے ہیں، پیچھے کی طرف بھی گاڑ دیتے ہیں، دو آگے دو پیچھے اس طریقے سے۔ تو وہ جب دھوبی دھونے لگتا ہے کپڑے تو اس کو آواز ٹھک ٹھک ایسے ایسے جب دھوبی مارتے ہیں تو آواز آتی ہے۔ تو جب وہ آواز سنتا ہے بہادر خان کہتا ہے اس بندے سے میں پوچھتا ہوں شاید اس کو پتہ ہوگا کیا ہوا ہے۔ تو وہ جب جاتا ہے تو وہ جیسے ہی دیکھتا ہے دھوبی بہادر خان کو، وہ کہتا ہے بھاگو بھاگو بھاگو، یہ بہادر خان پہ آ گیا، بہادر خان آ گیا، بہادر خان آ گیا۔ کیا ہوتا ہے جی؟ بہادر خان کو دیکھ کے ڈرتے ہیں اور آگے والے کھونٹے جو اکھاڑ دیتے ہیں لیکن پیچھے والے نہیں ہوتے۔ جب وہ گھوڑے اور گدھا بھگاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پیچھے والے جو کھونٹے ہوتے ہیں خود ہی اکھڑ جاتے ہیں، اور اکھڑ کے جب وہ گھوڑا بجاتے ہیں، جب وہ گدھا بھگاتا ہے تو وہ پیچھے سے اڑ اڑ کے ان کی کمر کے اوپر پڑتے ہیں، اور وہ جب بادشاہ پیچھے پہنچتے ہیں تو وہ لہو لہان ہوتے ہیں۔ جب بادشاہ سلامت
اس بات کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے تو ہے بہادر خان لگ گیا تھا اور بہادر خان نے ہمیں مار مار کے یہ حال ہمارا کر دیا ہے. تو بادشاہ کہتا ہے کہ اب بہت ہو گیا. وہ سارے جنگل کو ہے جو ہے چاروں طرف سے اپنی فوج سے گھیر لیتا ہے اور اعلان کرواتا ہے کہ اگر تم باہر نہ آئے تو جنگل کو آگ لگا دے گے اور تم جھلس کے مر جاؤ گے. تو تم بتاؤ کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. جب وہ باہر آ جاتا ہے بہادر خان باہر آ جاتا ہے. باہر آ کے تو جب بادشاہ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا تم نے کیا, تم کیسے زندہ ہو, کیا وجہ ہے. وہ کہتا ہے کیا میں مر گیا تھا. حیران ہو جاتا ہے. وہ اس کو بتاتے ہیں کہ تم تو مر گئے, تمہاری گندم کو آگ لگ گئی تھی, جل گئے تھے, تمہارا نوکر جو ہے وہ ساری گندم کو لے کے چلا گیا تھا, ہم نے تو یہی سمجھا. اب تم بتاؤ کہ کیا تمہارے ساتھ ہوا. اس نے کہا کہ میرے ساتھ میں تو گیا تھا اپنے دوست کی شادی پہ, میں نے نوکر کو ادھر رکھا تھا کہ تم ادھر گھر بھی نہیں جانا اور گندم کی حفاظت کرنا, شاید وہ بیچارہ جل کے مر گیا ہو. تو ان کو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے. تو اس کی بیوی جو ہے بہادر خان کی وہ خوش ہو جاتی ہے. لیکن اس کہانی میں یہ سٹوری ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی سٹوری کا جو آپ کو اخلاقی سبق ہے وہ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو, انہونی ہو یا کوئی کسی قسم کا برا واقعہ ہو جائے, پہلے آپ اس کو کنفرم تو کر لیں نا کہ واقعی یہ ایسا ہی واقعہ ہوا ہے. تو آپ کو امید ہے کہ یہ سٹوری پسند آئی ہوگی. تو اگلی سٹوری کے لیے پھر ملتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.